ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها. دیکھو یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے اکابر پہ زد پڑے، لیکن حق یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کو پختہ بنانا اور قبروں پر کتبہ لگانا، تختی لگانا، یہ حدیث میں صراحتاً منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے قبروں کو پختہ بنانے سے اور اس پر لکھنے سے اور اس پر تعمیر کرنے سے اور اس کو پامال کرنے سے، یعنی اس سے بالکل لیول کر دینے سے حضور نے منع فرمایا. دیکھو مقصد کیا ہے اس قبر پر کتبہ لگانے اور قبر کو پختہ بنانے سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے قبرستان کی قبر پر بار بار تدفین ہوتی جائے، یہ مقصد ہے. اگر تختی لگائیں گے یا قبر کو پختہ بنائیں گے تو جگہ ریزرو ہو گئی، اور اب جگہ ریزرو ہو گئی تو شریعت کا جو مقصد ہے ایک قبر پہ دوبارہ کسی اور کی تدفین ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے سب کی تدفین ہو، یہ اس پر عمل ممکن نہیں ہے. مکۃ المکرمہ کا قبرستان ہے جحون میں جنت المعلی، مدینہ المنورہ میں جنت البقیع، زمانے سے قبرستان چلا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کھربوں لوگ دفن ہوئے. اگر ہر ایک کی قبر کی تختی بنتی تو آج پتہ نہیں وہ قبریں ان لوگوں کی کہاں جاتی، پورا مکہ قبرستان میں بن جاتا، پورا مدینہ قبرستان کا بن جاتا. لیکن وہ شروع سے معمول ہے، شروع سے ایک لیول سے چلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیمیکل ڈالتے ہیں وہاں قبر میں، ساتھ ہی ساتھ کیمیکل ڈالیں گے، ترتیب سے چلیں گے، اینڈنگ تک آئیں گے، پھر وہاں سے شروع ہوگی جب تک وہ قبر ختم ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے وہ علاقے جو قبرستان کے سلسلے میں، وہ دیکھو خاص طور پہ ہندوستان کے علاقے، جگہ ہی بس نہیں ہے اب تو، اسی لیے ایک ایک قبر کی 10,000 20,000 کی جگہ خریدنی پڑتی. ہمارے بارکس کے قبرستان کو آؤ، اتنا بڑا قبرستان شاید پورے ہندوستان میں نہیں ہے، میں اپنے ناقص تحقیق کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں اتنا بڑا قبرستان نہیں ہے. بارکس کا جتنا بڑا قبرستان ہے، اب پوری توسیع ہوئی دوبارہ، پھر اتنی بڑی دوبارہ، پھر اسی لیے بار بار جگہ خریدنی پڑتی ہیں قبروں کی. ایک قبرستان ختم ہوا دوسرا خریدے، دوسرا قبرستان کے واسطے جگہ مختص کرے. اب یہ قبرستان واویلا، اب یہ قبرستان بیچارہ بالکل لوگ گئے تو گئے، نہیں گئے نہیں گئے، پرانا قبرستان نیا قبرستان. اب اس میں سارے برائیوں کے اڈے وہیں ہوں گے، زناکاری عام ہوگی، شراب نوشی وہاں چلتی رہے گی، اس لیے کہ لوگ جائیں گے ہی نہیں وہاں. اب جتنی قبریں ہوں گی سب نئے نئے قبرستان میں تدفین ہوتی جائے گی. پرانے لوگ گئے تو گئے، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں شب برات کو ایک مرتبہ چلے گئے تو چلے گئے، بقیہ وہ قبرستان ویران. اس کے مقابلے اگر یہ ہوتا کہ یہ پختہ قبریں نہ ہوتی اور اس شریعت کے موافق اگر مسئلہ چلتا تو قبرستان آباد رہتے، جگہ کم میں کام نکلتا. یہ اصل مقصد ہے. اور کتبہ لگانے کے نتیجے میں قبر مختص ہو گئی، اب کوئی دوسرا اس پہ نہیں لگائے گا، کوئی قبر نہیں بنائے گا. دیکھو فقہی کتابوں میں، بلکہ یہ جو کتبہ لگانے کے سلسلے میں 2 قسم کی باتیں لوگ دلیل کے طور پر کرتے ہیں. کتبہ لگانے کے سلسلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ مزار قاسمی کے سارے قبرستانوں میں کتبے لگے ہوئے ہیں. اکابر سر آنکھوں پر، ان کے چپل ہمارے سر پر، ان کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں کبھی، لیکن شریعت کا معاملے کے خلاف وہاں بھی ہوا ہے. 2 بنیادی باتیں عام طور پر کہی جاتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعامل امت ہے، تعامل امت ہے، تعامل امت کے نتیجے میں مسئلے میں کمی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دلیل قبول نہیں ہے. تعامل امت میں خفت، تعامل وہ معتبر ہے جو نص کے موافق ہو، نص کے خلاف تعامل معتبر نہیں ہے. اس زمانے میں جوا عام ہے، تعامل امت ہے، کرو جوا کھیلو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ شراب پیو، تعامل امت ہے، کتنے لوگ شراب نہیں پیتے. لیکن تعامل امت کو بنیاد بنا کر جو چیز نص کے خلاف ہے اس پہ بنیاد نہیں بن سکتی. اس لیے یہ جو دلیل ہے کہ تعامل امت ہے اور پہلے زمانے سے لوگ بناتے چلے آ رہے ہیں، یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ نص کے خلاف ہے. نص صراحتاً موجود ہے، کتبہ نہیں لگانا چاہیے.
اور دوسرا مسئلہ جو بنیادی طور پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فقہی کتابوں میں جزیہ موجود ہے، اور فقہی کتابوں میں شامی میں خاص طور پر یہ جزیہ موجود ہے کہ قبر پر کتبہ، اور خاص طور پر بڑوں کی قبروں پہ، یہ الفاظ ہیں، بڑوں کی قبر پر کتبہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑا کون ہے؟ ہر ایک آدمی کے پاس اس کا بڑا ہے۔ بھئی میرے والد کا انتقال ہوا، میں اپنے والد کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں۔ آپ کے کسی عزیز کا رشتہ دار کا انتقال ہوا، آپ کے نزدیک بڑی عظمت والا ہے، آپ کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ بڑے سے مراد کیا ہے؟ اس لیے ہر آدمی، ہر مورث، ہر آدمی اپنے مورث کو بڑا سمجھے گا، نتیجہ یہ ہوگا کتبے عام ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو دلیل ہے، اور فقہی عبارات میں بہت سے جزیات ایسے ہیں فقہ کی کتابوں میں جس پہ فتویٰ نہیں بولتا۔ جیسے شامی میں ایک جزیہ لکھا ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے، یہ شامی کے اندر ہے جزیہ، کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے۔ کون سے مفتی نے آج تک فتویٰ دیا کہ کھانے سے ابتدا کرو، نمک سے کھانے کی ابتدا کرو؟ جزیہ ہے لکھا ہو، لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ شامی میں یہ جزیہ بھی لکھا ہے قبر پہ پھول ڈالو، جائز ہے، لیکن فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ ہم تو قبر پہ پھول ڈالنے کو بدعت کہتے ہیں اہل دیوبند۔ اس لیے کہ بہت سی جزیات فقہی کتابوں میں ضرور ہیں، لیکن اس کو تعامل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کی طرف سے قبروں پہ جو تختی لگانے کا مسئلہ ہے، یہ میرے حلق سے بالکل نیچے نہیں اترتا۔ اختلاف سر آنکھوں پر، بھائی ان کی بات، یہ میرا اپنا تفرد ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی سبق سے پہلے معافی مانگی آپ لوگوں سے۔ ہو سکتا ہے میرا انداز آپ لوگوں کو تلخ لگے اکابر پرستی میں، اکابر سر آنکھوں پر، لیکن جو مسئلہ نص کے خلاف ہے اس پر اکابر کی کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوائے کراہت کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بدعت تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کراہت سے بھی خالی نہیں ہے کتبے لگانا۔ اور مسلک دیوبند کا تفرد اور امتیاز ہے بدعت کے مخالف ہونا، پھر ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا باقی رہا؟ بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المعی میں تو اتنا سخت لکھا ہے کہ مسلمان کے قبرستانوں میں اور کرسچنوں کے قبرستانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ حضرت نے یہ الفاظ لکھے ہیں المعی میں، اور واقعتاً سمجھ میں آتا ہے۔ کرسچنس کے قبرستان میں بھی جاؤ تو وہی پورا پختہ قبر ہے اور تختی نیم پلیٹ ہوتی ہے، اور ہمارے قبرستانوں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ چلو۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمر البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تزيين القبور. وقال الشافعي لا بأس أن يزين القبر باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن سلد عن أبي حذيفة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. دیکھو یہ غیر مقلدین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یا اہل القبور والی روایت ہے ہی نہیں، ثابت کہتے ہیں۔ دیکھو یہ روایت ہے ترمذی کے اندر، یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلف جو مرنے کے اعتبار سے آگے ہو جائے وہ سلف ہے، اور اثر جو اس کے پیچھے آنے والا ہے۔ تو یا اہل القبور کا ثبوت روایت کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے پہلے میں نے کہی ہے کہ عام طور پر ایک غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے، قبرستان میں مغفرت کی دعا میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے، حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کو بھی دعا میں شامل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد مغفرت کی دعا مرحوم کے واسطے۔ جی۔ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفنا ونحن بالاثر. وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب. وابو غدينة اسمه يحيى بن المهلب وابو ظبيان اسمه